اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور یہ ٹاپک انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا، اور کافی ساری لوگوں کی فرمائش پر یہ ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کا ریڈ کسی بھی ایسے افسر کے خلاف یا گورنمنٹ آفیسر کے خلاف کس طرح کیا جاتا ہے، اور ان کو پولیس کی گرفت میں اور قانون کی گرفت میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رشوت خور پٹواری ہو، تحصیلدار ہو، یا کسی اور محکمے کا، جنگلات کے محکمے کا ہو، یا کسی اور بھی محکمے کا، ایون پولیس آفیسر بھی ہو، تو اس کے خلاف اینٹی کرپشن کا ریڈ کیسے کیا جاتا ہے کہ اینٹی کرپشن اس کو پکڑ کر فوری طور پر لے آئے۔ تو ایسے رشوت خور جو خاص طور پہ پورے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں وہ بھی یہ لیکچر سنیں، اور جو اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اس کو شیئر کیجئے، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، کیونکہ میں بہت محنت کر کے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک قانون کی آگاہی ہو سکے اور آپ اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو خاص طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے بھی ایک پٹواری کے جو کمپلینٹ کی یہ ویڈیو میری آئی، جس میں الحمدللہ آپ نے 50 کیسز زیادہ اس کے لائکس کیے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے پولیس کے خلاف بھی ہے۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن حقائق بتانا بہت ضروری ہے۔ میں پولیس کی تعریف بھی کرتا ہوں، اچھے پٹواریوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن جو غلط ہیں انہوں نے لوگوں کو برباد کر دیا، ان کی زمینیں کھا لی ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر لیا ہے، وہ بیچارے رول رہے ہیں، گھرانے کے گھرانے برباد ہو گئے ہیں، امیر سے امیر تر ہو گیا ہے، غریب سے غریب تر ہو گیا ہے۔ تو یہ ویڈیوز صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پٹواری آپ سے رشوت مانگتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ جناب اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو فرد دیں گے۔ اگلا کافی سبسکرائبرز کے سوالوں کے بعد یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور خاص طور پہ انہی کو یہ پیغام دینے کا۔ یا کسی نے یہ سوال کیا کہ سر میں نے بہت اس کے آنسرز بھی دیے، لیکن وہ بیچارے مطمئن پھر بھی نہیں ہوتے کہ یہ کیا کریں۔ چلیں ویڈیو ہی بنے گی، یہ کھڑی رہے گی، میں مر جاؤں گا، آپ تک یہ چلتی رہے گی، شاید میری اسی چیز سے ہی بخشش ہو جائے گی، کسی کا حق تو کسی کو مل جائے۔ تو خاص طور پہ کیا پٹواری کے پاس گیا تو فرد مانگا، انہوں نے کہا فرد نہیں دیتے۔ اچھا جی، آپ کی رجسٹری ہے اور رجسٹری کے لیے عمل درآمد کرنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا رقبہ ہی کم ہو گیا۔ کیوں بھائی، کیوں کم ہو گیا؟ نہیں یہ نہیں پتہ۔ آپ کا رقبہ انتقال کرائیں، جی انتقال ہی نہیں ہو سکتا۔ آگے بیچنا چاہتے ہیں، نہیں جی ہم بیچ نہیں سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ جی 50,000 روپیہ دے دیں، لاکھ روپیہ دے دیں، 2 لاکھ روپیہ دے دیں، پھر میں کوشش کرتا ہوں کرنے کی۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح پولیس کے پاس گیا، جی میرے خلاف FIR ہو گئی ہے، جی آپ لاکھ روپیہ دے دیں، ہم آپ کو بے گناہ لکھ دیں گے۔ پھر بھی کیا کرتے ہیں، گناہ گار بھی ساتھ کر دیتے ہیں۔ بندہ آپ کا گرفتار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی آپ 50,000 دے دیں، پھر ہم ان کو ماریں پیٹیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے جی آپ ماریں پیٹیں گے نہیں، اس کے 50,000 لے لیے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے یار، اس طرح نہیں کرتے۔ تو اگر کریں گے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے گلے کی رسی بن کے کھڑی رہے گی۔ یہ ویڈیو اس وجہ سے ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اینٹی کرپشن خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی ایسا محکمہ جو صوبے کے انڈر ہو وہ اینٹی کرپشن کے انڈر ہوتا ہے، اور جو وفاق کا محکمہ ہو وہ انٹر ہوتا ہے FIA کے۔ تو اگر اب جیسے مثال کے طور پر وابڈا ہے تو وابڈا جو ہے FIA کے تھرو ہے، اور جس طرح پٹواری ہے، پولیس ہے، اور یہ جو محکمے ہیں یہ جو ہیں پنجاب پولیس کے تحت ہیں، یا پورے پاکستان میں جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے پروونس کے انڈر ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ رشوت لینے پر تل گیا ہے، تو پھر انگلی گھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا، ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کا یہ معاشرے کو یہ ثابت کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی محکمے والا آپ سے نوکری کے لیے پیسے مانگتا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پیسے کھا گیا ہے تو پھر بھی آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی پنجاب حکومت کے محکمے کے اندر آئے گا اس پر آپ اینٹی کرپشن کا ریڈ within 2 hours کرا سکتے ہیں، اس کو پکڑوا بھی سکتے ہیں۔ پھر آپ کے وہ قدموں میں گرا پڑا ہوگا، جس طرح وہ پہلے آپ کا فون نہیں اٹھاتا تھا تو پھر آپ کے لیے ہزاروں فون آ جائیں گے، بڑے بڑے وہ جو مگرمچھ ہوں گے وہ آپ کو فون کریں گے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عام بندہ جو تھا، جو آپ کی بات نہیں سنتا تھا، کس کس کی پاورز کی وجہ سے نا یہ آپ کی بات نہیں سنتا تھا، تو وہ اس کے پیچھے جو گینگ ہوگا وہ شام کو آپ کو فون کرو گے، مہربانی کریں جی اسے چھوڑ دیں، مہربانی ہے یہ وغیرہ۔ تو پھر آپ نے بھی مہربانی نہیں کرنی، کر تو دیتے ہیں بیچارے، کیا کریں، پھر ان کا کم از کم حق رسید ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے
کہ سب سے پہلے آپ اینٹی کرپشن جو آپ کا ریجنل آفس وہیں پر ہوتا ہے، آپ ڈسٹرکٹ میں ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوں گے، ان کو جا کر سمپل اپلیکیشن دیں گے۔ اینٹی کرپشن اس معاملے میں بہت اچھا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ دیز پرسن فار کیرنگ دس ٹائپ آف ریڈز اگینسٹ دس ٹائپ آف کلپریٹس۔ وہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ خود نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنی اچھی ایک کارروائی دکھانی ہوتی ہے، تو انہوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم واقعی اینٹی کرپشن کے خلاف جا رہے ہیں۔ کرپشن جو ہوتی ہے اس میں پیسہ ضرور انوالو ہوتا ہے، تو پیسے کے لیے آپ کہیں گے کہ انہوں نے ہم سے یہ اتنی رشوت مانگی، وہ رشوت ابھی یہ نہیں ہے کہ مانگی ہے تو اس پہ کوئی ریڈ نہیں ہونا، آپ کے وہ جو پیسے ہیں وہاں پر پہنچے ہونے چاہیے اور وہی برآمد ہو جاتے ہیں، اور برآمد ہونے کے بعد پھر وہ ریکوری کے طور پر آگے منتقل ہو جاتا ہے، بندہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپلیکیشن آپ کے پیسے وہاں پر ایک اور طریقہ جو میرے کچھ کلائنٹس نے اس طرح کیا، جس طرح ایک دو ریٹس پکڑے گئے کسی کے مینشن کے علاوہ، وہ بھی میں آپ کو ایگزامپلس کے طور پہ بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو پروسیجر بتا دیتا ہوں۔ تو پروسیجر کے لیے آپ اینٹی کرپشن آفس میں گئے، وہاں پر ان کے آفیسرز انچارج سے ملے، ان کو اپلیکیشن دی کہ یہ جناب یہ پیسے 10,000 ہزار کے 10 نوٹ، اور کچھ لوگ تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا، وہ تو نمبرز بھی نوٹ کیے ہوتے ہیں کہ 1000 کے فلانے کے اتنے یہ نمبرز تھے، یہ نمبرز تھے، کیونکہ نمبر تو دوبارہ میچ نہیں ہو سکتے، وہ نمبرز بھی انہوں نے لکھے ہوتے ہیں 500 کے یہ اور یہ۔ اس کے بعد وہ فوری طور پر جائیں گے علاقہ مجسٹریٹ، وہی جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس جائیں گے کہ جناب ہم یہ ریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو وہ بھی بہت ویجیلنٹس ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں۔ اگر آپ کی بات ڈائریکٹ علاقہ مجسٹریٹ تک پہنچ گئی ہے تو یوں سمجھیں اگر واقعی اس نے رشوت لی ہے، اس سے برآمد ہو گیا تو وہ لٹ گیا، وہ نہیں بچنے والا، پھر اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، پھر آپ اس کو جاب سے بھی نکلوا سکتے ہیں، مختلف کارروائیاں کروا سکتے ہیں، پھر آپ کے پاس پاور ہو جائے گی، اور پھر ساری زندگی ایک ریڈ آپ کا کامیاب ہو گیا تو ساری زندگی سارے محکمے والے آپ سے ڈرا کریں گے اور آپ کا کام بغیر پیسے کے بغیر کر دیا کریں گے، کیونکہ یہاں پر لوگ ڈرتے ہیں جو قانون کو جانتا ہے اور قانون ایک دفعہ عمل درآمد کا ثبوت بنایا ہوتا ہے تو اس سے ضرور ڈرتے ہیں۔ تو وہ فوری طور پہ ٹیم آپ کے ساتھ نکلے گی، ٹیم وہ پولیس کو، اس میں پولیس کو انوالو نہیں ہوتی، اینٹی کرپشن کی اپنی پولیس ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکلیں گے، علاقہ مجسٹریٹ کے پاس کے جائیں گے، علاقہ مجسٹریٹ وہاں پر فوری طور پر بغیر کسی کو بتائے، وہاں پر بھی ایک نیب کوٹ ہوتا ہے جو پولیس آگے ایک دوسرے کو بتا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو کانفیڈینشیل ہوتا ہے، اس پر اعتبار کریں، انشاءاللہ کانفیڈینشیل بھی ہوگا۔ وہاں سے علاقہ مجسٹریٹ فوری طور پر اس ٹریڈنگ پارٹی کے ساتھ جو آپ نے جگہ بتائی ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہیں اور اس آفیسر کو جا کر پکڑ لیتے ہیں اور اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیسے جو آپ نے نشاندہی کی ہے وہیں، اگر اسے برآمد ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ جھوٹ ہوئے تو اگر ناجائز کریں گے، ہاں ناجائز کریں گے تو اسی وقت آپ کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، پھر آپ بچنے والے بھی نہیں ہیں، اور آپ کے لیے نہ آپ جاب کر سکیں گے، نہ باہر جا سکیں گے، اور آپ کے خلاف ایک ایسا ثبوت بن جائے گا کہ آپ کے خلاف سزا ہو جائے گی۔ تو کسی کو ناجائز بھی نہیں پھنسانا، کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، میں کسی کے خلاف آپ کو نہیں اکسا رہا، میں صرف قانون بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتی کو اس طریقے سے جائز طریقے سے کریں، آپ لڑیں گے جھگڑیں گے الٹا FIR ہو جائے گی، پٹواری کے پاس لڑیں گے، پولیس سے لڑیں گے تو FIR ہو جائے گی، کیونکہ وہ پبلک سرونٹ ہے۔ پبلک سرونٹ کی پریزمپشن ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق کر رہا ہے، اگر وہ ڈیوٹی کے مطابق غلط کر رہا ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کیا غلط ڈیوٹی کی ہے، جب وہ ڈیوٹی ہوگی تو اس کی جاب بھی جائے گی اور اس کا کام بھی جائے گا، تو اس طریقے سے وہ ریڈ ہوگا، اور ریڈ ہونے کے بعد خاص طور پہ وہاں پر اس طریقے سے پکڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت ویجیلنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ان کی سوچ میں ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا ان کو پتہ ہے کہ اس قسم کے وکیل صاحبان بیٹھ کر ہمارے خلاف یہ تقریریں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، تو اس قسم ان کے لیے زیادتی ہے نا کہ ہم بتا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے بھی اگر مخالفتیں لے لی ہیں تو آپ بھی خاص طور پہ صرف اس کی جائز کام کی وجہ سے کیجیے گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے صرف اپنے خدا کا، اور اسی نے مجھے یہ طاقت دی ہے تو میں اس طاقت کے زور پر بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتری کرے گا، آپ بھی میرے لیے دعا کرنا۔ تو اس طریقے سے پھر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو آپ نے وہ پروسیجر خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، جس طرح میرے کچھ کلائنٹس وغیرہ نے کیا کہ انہوں نے اسی وقت مطلب ہے جا کر مطلب ہے جیسے ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا، یہاں سے نکلے آپس میں ریکی کی، جناب ریڈ آ رہا ہے، تو اسی وقت اس نے جا کر پیسے دیے، جیسے ہی پیسے دیے اس نے پکڑے اور وہ گرنے لگا تو اوپر سے موقع پر
پولیس بھی آ گئی اینٹی کرپشن والی اور اس کو گرفتار کر لیا. کیونکہ اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے دے کر آئیں گے تو 1 گھنٹہ تو 2 منٹ تو لگتے ہیں. وہ منشی کو پکڑا دے, نیچے رکھ دے, کہیں چھپا دے, ادھر ادھر کر دے, تو آپ تو جھوٹے ثابت ہو گئے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ثابت کس طرح کرنا ہے. راہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. صرف اور صرف جائز کام کے لیے آپ یہ طریقہ ضرور اختیار کریں اور پھر ان کو پکڑیں اور ان کو سزا دلوائیں. پھر اخباروں میں یہ خبر آئے گی, پھر آپ ہیرو بن جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ واقعی اس نے ایسا کام کیا ہے. پھر آپ ایک مثال بن جائیں گے کرپٹ لوگوں کے لیے. اور کرپٹ جتنا بزدل ہوتا ہے اس سے زیادہ انسان برا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس سے بزدل نہیں دیکھا. پھر دیکھیں وہ آپ کے پیچھے ہوں گے, آپ آگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے اور اچھے راستے پر چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے پاکستان کو قائم دائم رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.